اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہے یار، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا مأویٰ، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. محترم سامعین کرام، امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پڑھا گیا. امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: العز ازارہ والکبریاء رداؤہ. عزت اللہ تبارک و تعالی کی ازار ہے، یعنی لنگی. والکبریاء رداؤہ، اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی کی ایک چادر ہے. یہ مثال دے کر کے سمجھایا گیا. مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا، جس طریقے پر انسان اپنے سطر پر جس چادر کو باندھتا ہے اس کو لنگی کہتے ہیں، اور اپنے بدن پر جس چادر کو اوڑھتا ہے اس کو ردا کہتے ہیں. اور اگر اس سے وہ چھین لی جائیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان نے ہم کو برہنہ کر دیا اور ہماری عزت کو پاش پاش کر دیا. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے. امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات سمجھا رہے ہیں. جس طریقے پر تمہارے لیے یہ بڑی عزت کی چیز ہے، تو یاد رکھنا، عزت اگر کسی کی ہے اس دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے بس، اور باقی جو کچھ بھی ہے یہ کرم اور فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ انسان ہم سے عزت سے بات کر رہا ہے، ورنہ اس لائق ہم ہیں تو نہیں. اور بڑائی، تکبر، غرور، گھمنڈ یہ انسان کے اوقات میں نہیں آتے ہیں. یہ اگر کسی کے بس میں ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جائز ہیں، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. ہوں گے ہم بڑے عالم، ہوں گے مفتی، ہوں گے مقرر، ہوں گے بہت بڑے ایمان والے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے عزت صرف اور صرف اور بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہے. فَمَن يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ، آخری والا جملہ. اور جو یہ سمجھنے لگے کہ عزت ہماری بھی ہے، ہم بھی اس لائق ہیں کہ لوگ میری عزت کریں اور ہمارے سامنے نیچے بولیں، اور ہمارے سامنے جب بیٹھیں تو ادب سے بیٹھیں، یہ ہمارا صرف گمان ہے، حقیقت نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عزت بھی دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہے. لیکن اس عزت کو اپنے اندر اوڑھ لینا اور اس کی چادر بنا لینا اور غرور و تکبر کرنے لگنا، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، اور یہ انسان کی شان کے خلاف ہے. امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تقریر، امام الاولین والآخرین کے ایک جملے فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر میں نقل کی ہے. فاروق اعظم ممبر پر ہیں اور تقریر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں: یا ایھا الناس تواضعوا للہ، یا ایھا الناس تواضعوا للہ، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ. حکم اگر کسی کا چلے گا تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلے گا اور کسی کا نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں بات ہماری مانی جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، گھر میں کوئی بھی کام ہو پہلے ہم سے پوچھا جائے. اور لڑکا بڑا ہو گیا اور سعودی چلا گیا الحمدللہ، پھر وہ چاہتا ہے کہ پیسہ ہم دے رہے ہیں، گھر میں کوئی بھی کام ہو تو پہلے ہمیں اطلاع ملے اور پھر ہم جیسا کہیں گے ویسا کریں. اب باپ اس لائق تھوڑی نہ ہے،
وہ گھر میں پڑے رہتے ہیں، کام دھندہ ہی نہیں. یہ بہت بے عزتی کی بات ہے. ایسے لوگوں کا حشر تو چھوڑیے، ایسے لوگوں کی زندگی بہت اچھی نہیں ہوتی ہے اور بہت خراب ہوتی ہے. فاروق اعظم تقریر کریں، یا ایھا الناس تواضعوا للہ، اللہ تبارک و تعالی کے لیے تواضع اختیار کرو. کیوں؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے امام الاولین والآخرین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ فہو فی نفسہ صغیر وفی اعین الناس کبیر، اور ومن تکبر وضعہ اللہ. مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھک جاتا ہے، اپنی بات کو ختم کر دیتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کرتا ہے. کہیں گے ایسا ہو نہیں سکتا، کہیں گے واقعی ایسا نہیں ہو سکتا. اگر یہ الفاظ مدنی آقا کے نہ ہوتے تو یہ غلط ہوتے، لیکن فرمان مصطفیٰ ہے اور مجھے یقین ہے مانو گے تم اصول کی بات، یہ میری نہیں ہے، یہ ہے رسول کی بات. اور ان الفاظ کو نقل کیا ہے فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. کون فاروق اعظم؟ جن کی آدھی دنیا پر حکومت، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہا تھا، بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا. بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا ہے مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل روا دوا تھا. حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے میں نبی والوں سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر جو سوئے منزل روا دوا تھا. فاروق اعظم منبر رسول پر تقریر کر رہے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جھکتا ہے کہ یہاں پر بات میری نہیں چل رہی، نہ چلنے دو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی بات کو ختم کر دیں گے، ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے، وہی صحیح ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں. رفعہ اللہ، آج نہیں تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام دنیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور پھر فہو فی نفسہ صغیر، جب انسان یہ جملے کہہ رہا ہوتا ہے، یہ کہنے والے سے متعلق ہے یا عام لوگوں سے، جو بات یہ کہہ رہا ہے، جو آدمی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کی بات رہنے دیجئے، فہو فی نفسہ صغیر، وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے، چلیے بھائی ٹھیک ہے آپ جیسا کہہ رہے ہیں ویسے ہی صحیح. فہو فی نفسہ صغیر وفی اعین الناس کبیر. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں. کیوں؟ صرف اس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لیا تھا. ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو تکبر اختیار کرتا ہے، جی حکومت میری ہے، میری ہی چلے گی، امام ہے، ہم ہیں تو ہم ہی رہیں گے، کوئی دوسرا آ جائے نماز کیسے پڑھا سکتا ہے، مکبر ہم ہیں، تکبیر ہم کہتے ہیں، مجال کسی اور کی تکبیر کہہ دے، گھر میں حکومت میری چلتی ہے، مجال بیوی نے کوئی بات کہہ دی ہو، نہیں چلنے دیں گے ہم. میرے سامنے کوئی گھر کے سامنے کوئی کوڑا پھینک دے، ہو نہیں سکتا، میں یہاں کا امیر ہوں، میں یہاں کا سبست ہوں. جب یہ چیز آ جاتی ہے، ومن تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. کیسے ذلیل رسوا کرتے ہیں؟ الفاظ نبوت سنیے، فہو فی نفسہ کبیر وفی اعین الناس صغیر. وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، میں بڑا ہوں، میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میرا وقت لگا ہوا ہے، ہوگا. آپ نے تکبر اختیار کیا ہے، آج نہیں تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکبر کی بیماری سے ہر ایک ایمان والے کو محفوظ رکھے. کہیے آمین. بہت بری چیز ہے. مرتے وقت کلمہ نصیب ہو یا نہ ہو یہ تو نہیں پتہ. فرمان مصطفیٰ ہے، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرہ. لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرہ. جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، آپ جنت میں نہیں جا سکتے، ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اور تکبر ہمارے اندر ہے ضرور. اچھا کوئی بتائے گا؟ بتاتا کوئی نہیں ہے، خود نظر آ جاتا ہے. ہر ایک انسان کی بیوی چھوٹی ہوتی ہے اور وہاں پر تکبر دکھ رہا ہوتا ہے. اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، ہر ایک ایمان والے کی، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے. جو ذلیل ہو گیا ہے، اس نے دنیا نے اس کو دیکھا ہے آخری وقت میں پیر رگڑ رہا ہے،
بچے بھی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں؟ ایک وقت ایسا تھا ان کی ہر جگہ دھاک دی. یہ جب کسی شادی میں جاتے تھے تو نکاح اسی وقت پڑھوایا جاتا جب یہ آ جاتے تھے, اور جب تک یہ آتے نہ آتے کھانا شروع نہ ہوتا تھا. اور کھانے میں جسے کہتے ہیں دیگ کاٹنا, دیگ بھی نہیں کاٹی جاتی جب تک یہ آ نہ جاؤ, یہ کہے نہ. ہوتا ایسا ہی ہے. وہ بڑے چچا ہیں, وہ بڑے ابا ہیں, وہ بڑے خالو ہیں, اور بڑے بہنوں یہ ہوں گے, یہ ہم سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر اس جس کی ہم عزت کریں اس نے اپنے آپ کو ایسے سمجھ لیا تو اس کو ذلیل ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یہ, اور زبان مبارک سے نکلنے والے ہر الفاظ ہمارے لیے باعث خیر ہیں, برکت ہیں. آگے مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات کہی. یہ تو ہم اور آپ کیا دنیا میں کوئی انسان کہہ ہی نہیں سکتا, یہ وہی کہتا ہے جس کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ بولتے ہیں. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى. مدنی آقا اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کہتے. پھر کیا کہتے ہیں؟ ان هو الا وحی یوحى, ان هو الا وحی یوحى. یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہتا ہے یہ کہیے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فهو في نفسه كبير وفي اعين فهو في نفسه كبير وفي اعين الناس صغير. وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے, حالانکہ لوگوں کے درمیان اس کی عزت بہت چھوٹی ہو جاتی ہے. کتنی چھوٹی ہو جاتی ہے؟ کہ ہم جب جاتے ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم جب جاتے ہیں لوگ اپنی باتیں کرنا بند کر دیتے ہیں, میری بات سننے لگتے ہیں. یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہ فرمان مصطفیٰ ہے حتی لہو اہون علیہم من کلب او خنزیر, حتی لہو اہون علیہم من کلب او خنزیر. کسی سے پوچھئے کلب کسے کہتے ہیں؟ تو سعودی میں کچھ دن رہا وہ کہتا ہے کلب کہتے ہیں کتے کو. کہتا خنزیر کسے کہتے ہیں؟ کہتے خنزیر کہتے ہیں سور کو. مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. آپ فرمانے لگے جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے حقیقت میں وہ کتے اور سور سے زیادہ ذلیل ہو چکا ہوتا ہے. کوئی ہمیں کہہ دے یا ہم کسی کو کہہ دیں سور کے بچے, ہے کسی کی ہمت؟ مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہی ہیں. ہم ہوں گے کتنے بڑے, اگر تکبر ہلکا سا بھی آ گیا, اور کتے اور خنزیر اور سور کے ساتھ انسان کیا برتاؤ کرتا ہے, اس سے کہتا ہے بھائی کتے جی آپ کنارے ہو جائیے, کوئی کہتا نہیں ہے. سور جی آپ تھوڑا سا کنارے ہو جائیے ہمیں نکلنا ہے. ان الفاظ سے ہم اس کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں. مدنی آقا کے الفاظ یہی ہیں, بڑے پیارے الفاظ, بڑے نورانی الفاظ. یہ بڑے چھوٹے ضرور ہیں لیکن ان سے بھاری کوئی الفاظ ہوں تو کوئی بتائے. اور دوسری بات, یہ الفاظ نبوت سے نکلنے والے الفاظ ہیں. امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے ہر ایک انسان جانتا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بر لانے والا, فقیروں کا ملجا, ضعیفوں کا مأوا, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا. جو رحمت جس کا لقب رحمت ہے وہ انسان کے بارے میں ایسا کہے ہو نہیں سکتا. اگر ایسا کہہ رہا ہے تو سچ یہی ہے, اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ ہر ایک ایمان والے کی حفاظت فرمائے. ایک بات اور ہے, ایک صحابی نے پوچھ لیا جب یہ مدنی آقا نے جملے کہے لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرہ, کہ وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑا رحمت نازل فرمائے ان صحابہ کرام پر. ایک جملہ عجیب کہا, یہ ہم اور آپ ہوتے جو شاید نہ پوچھ پاتے, انہوں نے پوچھ کر کے مسئلہ حل کر دیا. کہنے لگے ان الرجل, ایک آدمی ایسا ہے, یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا, ایک آدمی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں, ونعلہ حسنا, اور یہ چاہتا ہے جوتے اس کے اچھے ہوں. ہر ایک انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے بھائی ہم کپڑے اچھے سے اچھے پہنیں. اب بتائیے تکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ انسان تو گیا گھاٹے میں, وہ تو اس کا نقصان ہو گیا. نظر تو یہی آ رہا ہے آدمی کپڑے اچھے اس لیے پہنتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ خوبصورت لگ رہے ہیں, اسمارٹ لگ رہے ہو, یہی کہتے ہیں. مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا. آپ فرمانے لگے الکبر بطر الحق وغمط الناس. یہ جملے یاد رکھیے گا, الکبر بطر الحق وغمط الناس.
تکبر کہتے کسے ہیں ہم سمجھے نہیں ابھی اس کا مطلب۔ مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تکبر کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو ذلیل سمجھے، اسے کہتے ہیں تکبر۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کپڑے اچھے پہنتے ہیں لیکن وہ دوسروں کو گری نگاہوں سے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے، اللہ نے دیا ہے پہن رہے۔ وغمت الناس، ان لوگوں کو ذلیل سمجھنا، کہیں گے تکبر اسے کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا اگر انسان کپڑے اچھے پہن رہا ہے دوسروں کو ذلیل نہیں سمجھ رہا ہے تو یہ تکبر نہیں ہے، انسان گھاٹے میں نہیں ہے، نقصان میں نہیں ہے، فائدے میں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک جملہ اور، یہ جملے ہمارے سامنے آئے ہیں، سوشل میڈیا پر بڑے مشہور ہیں، ایک عالم نے بات کہی، لیکن ایک جملہ آخری بات، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمراں تھے، حاکم تھے، سب کچھ تھا۔ اپنے دور میں ایک مرتبہ پتہ چلا کہ لوگوں کے پاس گھی کی قلت ہے، گھی نہیں ہے، تو انہوں نے گھی کی روٹیاں کھانا بند کر دی تھی۔ کیوں؟ کہیں گے دوسروں کے پاس ہے نہیں اور ہم کھائیں۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم، اللہ ان کی قبر پر کروڑا رحمت نازل فرمائے، جیسے بھی تھے ہمارے عالم تھے۔ عالم جیسا بھی ہوتا ہے مرنے کے بعد وہ اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی موت ہم نے نہیں دیکھی۔ لوگ کہتے ہیں ہم فلانے ایسے تھے، ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ہمیں ابھی اپنا انجام پتہ ہے نہیں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ برے تو ہم ہو جائیں۔ ان کا جہاں پر مکان تھا اللہ نے ان کو دیا تھا، لیکن وہاں پر اور غریب لوگ رہتے تھے اور ہر سال اپنے گھر کی وہ لپائی پتائی کرتے تھے مٹی سے۔ لوگوں نے کہا آپ کے پاس ویسا ہے، اپنا گھر مکان بنا سکتے ہیں؟ کہیں گے الحمدللہ ہمارے پاس پیسہ ہے اتنا کہ ہم اپنا مکان گمے کا بنا سکتے ہیں، پلستر لگوا سکتے ہیں، لیکن میرے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے بنوا لیا تو یہ سوچیں گے ان کے پاس زیادہ آ گیا ہے، ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کہیں گے ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ یہاں سے ہم دوسری جگہ چلے جائیں جہاں پر ہمارے لیول کے لوگ ہوں، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، اتنا ہے کہ ہم بنوا سکتے ہیں لیکن نہیں بنوائیں گے۔ اگر بنوا لیں گے تو دوسرے لوگ ہیں ان کی ہمتیں پست ہو جائیں گی، ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ یہی وجہ ہے ہمارے ہاں پہلے زمانے میں ہمارے گھر میں جب سودا آتا تب گھر والے یہ کہتے تھے جھولا لے کے جائیے گا سبزی لینے۔ کیوں جھولا لے کے کیوں جائیں؟ کہیں گے کوئی دیکھے گا نہیں۔ کیوں؟ نظر لگ جائے گی، ہاں نظر لگ جائے گی اور ہم بیمار پڑے۔ کیونکہ مقصد ان کا جو کچھ بھی ہوتا ہو، لیکن مقصد صحیح تھا، آدھا خراب تھا۔ مقصد صحیح کیا تھا؟ نظر لگے نہ لگے لیکن ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم لا سکتے ہیں، لیکن جو جس کے سامنے سے گزر رہے ہیں اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ آم خرید کے کھا سکے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے وہ انار اور سیب اور کیلے خرید کے کھا سکے، اور جب تھیلی میں لے کر کے جا رہے ہوں گے دکھ رہا ہوگا، ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں گی۔ بچے کیا کہیں گے آج ہمیں بھی کھانا ہے، تو اس باپ کی ہمت پست ہو جائے گی۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیمات نماز پڑھنے کے لیے نہیں دی، روزہ رکھنے کی نہیں دی، زکوٰۃ اور حج کی نہیں دی، انسانیت سکھائی، انسانیت۔ اور ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے، آم کا موسم آیا، گھر کے باہر آم کے چھلکے پڑے ہوئے ہیں اور غریب بچے گزر رہے ہیں مانگنے والے سے، اور بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، پھر بھی ہمارے پیروں تلے زمین وہیں پر رہتی ہے اور کان پر جو تک نہیں رینگتی، وہ ان چھلکوں کو اٹھا رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہلکی سے لگی ہوتی ہے اس کو چاٹ رہے ہوتے۔ کون ہے یہ؟ کہیں گے ارے غیر ایمان والے ہوں گے، غیر ایمان والے، یہ انسان ہے سب سے پہلے۔ اور اس پر لڑائی اسی بات کی چل رہی ہے، یہ جو ایمان والے ہیں یہ کٹر ہوتے ہیں، کٹر ہم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے۔ مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، جو رب العالمین جو ہے اس نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، ہمارے اندر سے رحمت نکل گئی ہے۔ اب نماز ہم بڑے پڑھ رہے ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارا مقام وہی ہے جو صحابہ کرام کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔